بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت جی مولانا محمد یوسف نے پاکستان میں تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں پورے جزیرے عرب میں ایسا قحط پڑا کہ کھانے پینے کی چیزیں کسی بھی قیمت پر نہیں ملتی تھی۔ فاقوں کی شدت کی وجہ سے لوگ انتقال کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے اور مصر اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں بالکل غلہ نہیں ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں بہت غلہ ہے، لہٰذا یہاں والوں کے لیے وہاں سے غلہ بھیجو۔ گورنر صاحب نے جواب تحریر فرمایا، آپ مطمئن رہے، میں اتنا بڑا قافلہ غلے سے لدوا کر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینہ میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں لد رہا ہوگا۔ مصر اور حجاز کا 1 مہینے کا راستہ ہے، جو اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے طے کیا جاتا تھا۔ یہ سارا راستہ غلے کے اونٹوں سے بھر دوں گا۔ چنانچہ غلہ آیا، اور اتنا ہی آیا، اور مدینہ پاک میں اور اطراف میں منادی کروا دی گئی کہ جس کا جی چاہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دسترخوان پر کھانا کھائے، اور جس کا جی چاہے اپنا راشن اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ ہزار لوگوں نے وہی دسترخوان پر کھانا کھایا، اور بہت سے اپنے گھر لے گئے۔ ایک صحابی جو جنگل میں اپنے ٹھکانے پر رہتے تھے، انہوں نے بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینہ پاک میں غلہ آ گیا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا اور اکیلی بکری کو کوئی جانور وغیرہ کھا جائے گا، لاؤ بکری کو ذبح کر لو اور کھا لو کہ چلنے کی طاقت آ جائے۔ چنانچہ بکری کو ذبح کیا گیا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارا بھی برا حال ہے، اور ہمارے جانوروں کا خون بھی خشک ہو گیا ہے۔ بکری میں جب خون ہوتا تب چارہ کھاتی، پانی پیتی، جب نہ چارہ کھایا نہ پانی پیا تو خون نہ نکلا۔ وہ صحابی سر پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے گر گئے، اور گر کر نیند آ گئی۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو، اور کہہ دو کہ تو بڑا عقل مند تھا، تیری عقل کو کیا ہوا۔ یہ صحابی اٹھے اور گرتے پڑتے مدینہ طیبہ پہنچے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دروازے پر دستک دی اور کہا، جناب نبی کریم علیہ السلام کا قاصد اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگے پیر مکان سے باہر تک آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے خواب کا پورا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کر لرز گئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی۔ اس وقت مدینہ پاک میں جو اہل الرائے تھے ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی، بار بار میں تم لوگوں سے کہتا رہا کہ اگر مجھ سے کوئی چوک ہو جائے تو مجھے متنبہ کر دیا جائے، مگر تم لوگوں نے مجھے متنبہ نہ کیا۔ میرے آقا جناب نبی کریم علیہ السلام نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی غلطی نہیں آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ آپ کے ملک میں قحط پڑ رہا تھا اور غلہ نہیں تھا، اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، مگر آپ نے اپنے گورنر اور اپنے ہی جیسے انسان سے درخواست کی۔ یہ ہے وہ غلطی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واقعی یہی غلطی ہے۔
پھر سب نے کہا کہ واقعی یہی غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت دعا مانگی، اپنی خطا کی معافی چاہی۔ دعا کرنا تھا کہ کہیں آسمان کے بادلوں میں کلبلی مچ گئی اور دوڑ لگ گئی، اور ہر بادل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ چلو مدینے عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا ہے، چلو مدینے عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگنا، ورنہ رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جزاک اللہ۔